بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگ آئے تھے، داڑھی منڈے تھے، آپ نے فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم کو کس نے، ویل ہو تمہارے لیے، کس نے حکم دیا تم کو داڑھی کاٹو؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے بادشاہ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا امر ربی، میرے رب کا یہ آرڈر ہے کہ میں داڑھی رکھوں، میں داڑھی کو رکھوں، میرے رب کا حکم ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز اس سے کہتے ہیں واجب ہے داڑھی رکھنا اس حدیث کی روح سے، اور ہم کاٹتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائیو، جب آپ داڑھی کاٹتے ہیں یا کوئی بھی شخص کاٹتا ہے، وہ یہ نہ سمجھ کہ صرف داڑھی کاٹ رہا ہے، سنت کہتے ہیں سنت ہے، سنت نہیں، اس میں 4 کبیرہ گناہ ہیں، 4 کبیرہ گناہ ہیں۔ یقول العلماء حلق اللحیہ فیہا اربع معاصی، وبعض العلماء قالوا 4 من کبائر الذنوب، اس میں 4 کبیرہ گناہ ہیں داڑھی کاٹنے میں، کبیرہ گناہ۔ تو کبیرہ گناہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس داڑھی کو جو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اس میں 4 بڑے گناہ ہیں۔ سنیے، سب سے پہلی چیز، اس میں رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولا معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ معصیت الرسول الذي امر باعفائها، كما جاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین واعفوا الشوارب واوفوا اللحى، کہ مونچھوں کو مونڈو، داڑھی کو بڑھاؤ، معاف کر دو، اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ وفی روایت وَأَعْفُوا اللحى، وفی روایت البخاری وَفِّرُوا اللحى، بخاری کی روایت میں کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ ولمسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترو، چھوٹا کرو۔ تو کس کا آرڈر ہے بھائیو؟ رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کا آرڈر رد کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو رسول اللہ کی نافرمانی ہے سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز اس میں ہے تشبہ بالیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی اس کے اندر مشابہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے یہ انہی میں سے ہے۔ تو بھائیو، دوسری چیز، دوسرا کبیرہ گناہ تشبہ، کفار کے ساتھ تشبہ ہے۔ تیسری چیز تشبہ بالنساء، عورتوں کی مشابہت ہے۔ اب داڑھی کاٹ کے بالکل اچھی طرح پلین صاف کر کے، کوئی دور سے دیکھے تو کیا بولے گا، کون ہے یہ، مرد ہے کہ عورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسی بنتی ہیں، مردوں کی جیسا پینٹ قمیص پہن کر، مردوں کا لباس پہن کے باہر آ گئی، بال مردوں کی طرح کٹا کر، ان پہ بھی لعنت، اور ان مردوں پہ بھی لعنت جو عورتوں کی طرح اپنے حیت بناتے ہیں۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور چوتھا بڑا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ طاعۃ للشیطان، شیطان کی اطاعت۔ اس داڑھی کاٹنے میں شیطان کی اطاعت ہے، نفس کی اطاعت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہد بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بناتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، علم کے باوجود وہ گمراہ ہو چکا، تو معلوم ہے کہ یہ نافرمانی ہے۔
تو شیطان کی اطاعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست مت بناؤ. لیکن ہم نے دوست بنایا، اس کی ہر بات مانتے ہیں. تو سنیے وہ کیا کرتا ہے. اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نکال دیا تو اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، آدم کے بیٹوں کو، اس کی اولاد کو، اور میں ان کو آرڈر دوں گا، یہ جانوروں کے کانوں کو چھیدیں گے کہ یہ فلاں پیر کے نام پہ فلاں نشانی ہے، فلاں خبر والے کی نشانی. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور میں ان کو آرڈر دوں گا، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے داڑھی بنائی ہے، یہ اس کو بدل کے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ بناتا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلتا ہے. شیطان کی اطاعت کرتا ہے، رب کی اطاعت نہیں ہے. اور وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، یہ بہت ہی واضح نقصان اٹھاتا ہے. سورہ نساء کی آیت تھی. اسی لیے بھائیو یہ ساری اتنی اہم باتیں اس کی وجہ سے لذا اجمعت المذاہب الاربعہ علی تحریم حلق اللحیہ. چاروں مذاہب اس طرف گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، علیہم اجمعین، یہ سب کہتے ہیں کہ داڑھی کو کٹانا حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.